گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے گویا تذکرہ کیا ہے میرے آقا کی معراج کا، لکھتے ہیں شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ ان دونوں اشعار کو انشاءاللہ پہلے سمجھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ اب شب اسرا سے مراد معراج کی رات، دائم سے مراد ہمیشہ، نوشہ کہتے ہیں سربراہ یا دولہا کو، بزم کہتے ہیں محفل کو، عرش جلوہ گاہ رب سبحان اللہ، عرش الہی یہاں مراد ہے، زیب و زینت یعنی آرائش و زیبائش، عرشی سے مراد کیا ہے عرش والا، اور طیب و نزہت سے مراد خوشبو اور پاکیزگی ہے۔ ان دونوں اشعار کو جب ساتھ میں سمجھیں گے تو سبحان اللہ، ایک تو اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا چناؤ بھی سمجھ آئے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی تو کس نرالے انداز میں بیان کی۔ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش پر معراج کی رات تشریف لے گئے تو فرشتوں کی بارات نے سبحان اللہ اپنے اس دولہا کا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ رب تعالیٰ نے آپ پر اپنی شان کے مطابق دائمی درود عطا فرمایا، یعنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ جنت کے تمام فرشتوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لاکھوں سلام محبت پیش کیے سبحان اللہ۔ اور اسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا جنت کی سرداری بھی عطا کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات عرش معلیٰ کی تمام تر خوبصورتیوں اور آرائش و زیبائش کا سبب اور باعث بنے۔ اللہ اکبر۔ جنت اور عرش کی جو زیبائش ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے ہے۔ کیا عشق بھری بات ہے۔ اور روز محشر کی ساری دھوم کا باعث بھی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار ہے۔ محشر کی جو بزم سجائی جائے گی اس کے دولہا بھی ہمارے آقا ہوں گے سبحان اللہ۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے مختلف انداز سے مختلف مواقع پر بیان کیا۔ میرے آقا جب عرش کی سیر کو معراج کی رات تشریف لے گئے تو کیا پیاری بات لکھی، وہ سرورے کشورے رسالت، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ گویا وہاں بھی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور کیوں نہ ہو دونوں عالم کا دولہا جو ہے وہ ہمارے آقا ہی تو ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جو محشر کی بزم سجائی جائے گی وہ کس لیے ہوگی، اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is no other reason، کوئی اور وجہ نہیں ہے یہ کیوں سارا محشر سجایا جائے گا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو میرے آقا کی شان جو ہے وہ اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو سبحان اللہ جب آپ عرش پر جلوہ گر ہوئے تو آپ پر ایسا درود و سلام پیش کیا گیا جو عرش اعظم کی شان کے لائق ہے، یعنی عرشی درود تھا، جبکہ حضور صرف عرش کی زینت ہی نہیں، فرش کی تمام پاکیزگیوں اور خوشبوؤں کا صحرا بھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر ہی ہے سبحان اللہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سبحان اللہ۔ ان دونوں اشعار کو معراج کی رات کے خوبصورت منظر کو تصور میں لا کے سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام لکھتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دولہا
پہ دائم درود، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جل لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت خوبصورت دو اشعار کی طرف ہم جائیں گے۔ صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ صاحب رجعت، رجعت کہتے ہیں لوٹانے کو۔ شمس سے مراد سورج ہے، قمر سے مراد چاند ہے۔ اچھا، یہاں اب نائب دست قدرت، نائب یعنی قائم مقام، خلیفہ، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، اور قدرت یعنی اختیارات الہیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جناب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بڑی پیارے دونوں معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار وہ ہے کہ جنہوں نے سورج کو لوٹایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹانے والے، رجعت شمس اور شق القمر یعنی چاند کے ٹکڑے کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خدائی طاقتوں اور جملہ اختیارات میں اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں، آپ کی ذات پر سبحان اللہ لاکھوں سلام ہو۔ دونوں معجزات کا تذکرہ بھی کر دیا، نبی پاک کی اتھارٹی اور پیارے آقا کے اختیارات کی بات کی کہ خلیفہ اعظم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے گویا مظہر ہیں کہ پیارے آقا دعا کریں تو سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور اب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، اس کے مشکل الفاظ کیا ہیں؟ عرش، سبحان اللہ، یہاں وہی عرش الہی مراد ہے، اور زیر نگی یعنی محکوم، تابع ہونا۔ قاہر سے مراد زبردست۔ اچھا، ریاست، حکومت، یعنی تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک ہر شے کا اختیار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپ دیا گیا، اور ہر چیز آپ کے فرمان کے تابع کر دی گئی۔ پتھر اور درخت آپ کے اشارے پر دوڑے چلے آتے ہیں، چاند اور سورج بھی آپ کی بات مانتے ہیں۔ میرے آقا کی ایسی زبردست حکومت ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکومت پر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں کو اس کی تضمین ذرا ان دونوں اشعار کی سنیے گا۔ شعراء نے اعلیٰ حضرت کے اشعار سے پہلے کچھ اشعار لکھے جو مزید خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، منہ سے بولیں شجر، دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب، مالک بحر و بر، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اب اس دوسرے شعر کی تضمین ذرا سنیے۔ جس کا فرمان فرمان جاں آفری، پاک قانون جس کا کتاب مبین، وہ جو ہے مظہر احکم الحاکمین۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ آئیے دو اشعار اب مل کر پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحب رجعت شمس و شق القمر، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آگے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، خوبصورت اشعار کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک موتیوں کی لڑی ہے اور ہم اس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور موتیوں کو حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شان بیان کی، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا سب سے پہلا نبی ہونا بھی
اور آخر نبی ہونا بھی کس شان سے بیان کیا ہے. فتح باب نبوت، سبحان اللہ. اس فتح کہتے ہیں کھولنے کو، کسی چیز کی ابتدا کرنے کو. باب کہتے ہیں دروازہ. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ بتا رہے ہیں کہ نبوت و رسالت کا آغاز بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ہوا، کیونکہ نبی پاک ہی نے فرمایا. ترمذی کی حدیث ہے، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے. سبحان اللہ. اور میرے آقا ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. آپ پر بے حد اور بے حساب مرتبہ درود ہوں اور آپ پر لاکھوں سلام ہو. مولانا حسن رضا خان صاحب نے یہ بات بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ہی اول ہیں اور آپ ہی آخر ہیں. اور اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. یہاں منت سے مراد کیا ہے؟ یہ منت سے مراد ہے احسان. سبحان اللہ. گویا اشارہ کیا جا رہا ہے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف کہ ہمارے آقا رب عز و جل کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے. پیارے آقا کو رحمت للعالمین بھی کہا گیا. اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت پر اعلیٰ ہی رحمت اور درود نازل ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے. اللہ کے اس احسان یعنی وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہوں. سبحان اللہ. نبی پاک کتنا بڑا احسان ہے وہ بھی بتا دیا، اور اس احسان پر کس طرح درود پیش کرنے ہیں وہ انداز بھی اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے.